کربلا میں کر گئے. انتظار تھا 56 برس سے اس دن کا کہ جس دن اپنے رب سے ملیں گے. وہ جس دن ندا آئے گی رب قادر کی طرف سے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس اس لمحے کا صبر جو 56 برس تک آپ نے کیا, کہ وہ کب لمحہ آئے گا کہ جس لمحے مجھے رب قادر کا دیدار ہوگا, اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی, ہنستے ہنستے نیزے میں چڑھ جاؤں گا. اسی لیے تو جب سر انور حسین نیزے پر چڑھا تھا تب بھی خدا کی یاد میں اس کلام کی تلاوت ہی کرتا تھا. یہ تکلیفیں ہمارے لیے ہیں, کمزوروں کے لیے ہیں, جن کی نظر ان تکلیفوں میں رہتی ہے. وہ عاشق تھے, عاشقوں کا صبر کرنے والے تھے, ان کی نگاہ تو اس دن پر رہتی ہے کہ کس دن ملاقات ہوگی, کس دن رب قادر کا دیدار ہوگا. یہ وہ عاشقوں کا صبر تھا. حاضرین گرامی, آج کا پیغام یہ ہے کہ وہ عاشقوں کا صبر نہ جانے کون پہنچے, صبر کے تیسرے درجے تک بھی کون پہنچے, دوسرے درجے تک بھی کون پہنچے. حاضرین گرامی, پہلے درجے کا آج ارادہ کر لیں, وعدہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس کو زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ وعدہ کر لیں, امام علی مقام سے وعدہ کر, اہل بیت اطہار سے وعدہ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیں, اس ماہ مبارک سے وعدہ کر لیں کہ جو حرام ہے اس سے عمر بھر بچے رہیں گے, صبر کریں گے, نفس اس طرف لے جائے صبر کریں گے, اور جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ کریں گے. کم از کم یہاں سے صبر کا آغاز کر لیں, اور انشاءاللہ جب ہم اس پر مکمل صابر ہو جائیں گے اللہ رب العزت اس سے اگلے درجے کا بھی صبر عطا کرے گا. پھر آج جو ہمارے لیے تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ نہیں لگیں گی, وہ تکلیفیں نہیں لگیں گی, وہ آزمائشوں کا وجود ہی نہیں رہے گا, کیونکہ وہ نگاہ میں آزمائشیں نہیں رہیں گی. جب ہم اس کو عبور کر جائیں تو اللہ چاہے تو ہمیں تیسرے درجے کا دے دیں, اور پھر کوئی نصیب والا ہو تو اسے عاشقوں کا صبر عطا کرے. حاضرین گرامی, یہ پیغام ہے آج کا. تحریک منہاج القرآن